شیعہ بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ حضرات، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، رب فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اہل علم تشریف رکھتے ہیں، رب فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نیکی کی دعوت دیتے ہو، تأمرون بالمعروف، تم نیکی کی دعوت دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہو، اس لیے تم بہترین امت ہو۔ اب اگر ہم سے یہ کام نہیں ہو پا رہا ہے، ہم سے یہ کام نہیں ہو پا رہا ہے کہ ہم کسی کو برائی سے روک سکے اور کسی کو نیکی کی دعوت دے سکے، تو ہم بہترین امت نہیں۔ ہاں، لیکن آپ کو اس بات پر فخر بھی کرنی چاہیے کہ اللہ نے آپ کو مخاطب کر کے بہترین امت ہی کر دیا۔ میرے حضور کی ذات نبیوں میں تاجدار، نبیوں میں ممتاز، تمام نبیوں میں سب سے بہتر اور اعلیٰ ذات میرے حضور کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اور دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ ہمارا نبی جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، اور اس نبی کی امتی تمام امتیوں میں سب سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ لیکن ذرا سوچیں آپ، ہم ممتاز ہیں اور نبی کی امتیوں میں، ہمارے مرتبے بلند ہیں اور نبیوں کی امتوں سے، لیکن ذرا ہم دیکھیں اپنے آپ کو اور دیکھیں ذرا اپنے سماج کو کہ ہمارے اور آپ کی اس وقت حالات کیسے ہیں، کہ ہم نے وہ کام کیا جس سے میرے حضور خوش ہو، کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں میرے حضور نے کبھی ہمیں دعوت دی تھی، کبھی ہمیں پیغام دیا تھا، ہمیں حکم دیا تھا کہ یہ کام کرنا، یہ کام نہ کرنا۔ ذرا ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں گا تو معلوم چلے گا کہ آج 85-90% ہم حضور کی راستے سے بٹے ہوئے ہیں، صحیح راستے سے ہم پھرے ہوئے ہیں۔ ہمارے آج کے نوجوان اللہ اکبر، جنہیں دن بھر میں 50 مرتبہ فیس بک کھولنے کا وقت ہے، واٹس ایپ، انسٹاگرام 50 مرتبہ کھول کر دیکھنا اور ٹیویوں پر گھنٹے گھنٹے انویسٹ کرنے کا یہ وقت ہے، اور دوستوں کو دن میں 2-3 گھنٹہ دینے کا سمے ہے، اور بھی دیگر ضرورتوں میں لائف کی قیمتی لمحے خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس سمجھ ہے، وقت ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں۔ 15 منٹ لگتا ہے نماز میں، اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ وہ بھی نماز پڑھنے کب جائے گا؟ صاحب ہفتے میں ایک بار، ہفتے میں ایک بار، دن بھر میں 50 بار واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر کھول کر دیکھے، گھنٹوں گھنٹہ ریل پر بیٹھا رہے، دوستوں میں بے حیائیاں اور بے حیائیوں میں مصروف ہو تو 2-3 گھنٹے انویسٹ کرتے سب کرتے، اس وقت اسے کوئی خبر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں زندگی کی کامیابی کی، نہ دین کی، نہ سماج کی، نہ اپنی آخرت کی۔ اور مسجد میں جائے گا تو ہفتے میں ایک بار، وہ بھی اس وقت جائے گا جب امام کے بیانات ختم ہو رہے ہوں گے، مائک سن کر رہا ہوگا، پھر 5 منٹ جماعت سے پہلے پہنچے گا اور جماعت کے فوراً 5 منٹ بعد بھاگے گا، اور پھر کب پلٹ کر جانا ہے؟ ہفتے میں دوبارہ 7 دن کے بعد پھر ایک بار پلٹ کر جانا ہے، صرف ایک۔ اور وہ بھی کچھ تو ہمارے ایسے ہیں کہ جائیں گے تو 10-15-20 منٹ میں آج صاحب فرض کے بعد اگر اتفاق کسی نے 4 رکعت ظہر کی پڑھا بھی، اور سنت تو اسی 10-12 منٹ میں آپ امام صاحب کے 4 رکعت نہیں پورے ہوں گے، اس کے 8 پورے ہو بھی گئے اور لپیٹ کے مسجد سے باہر، اسی میں دعا بھی مانگ لے گا، دعا ہی نہیں، ارے اسی میں تسبیح بھی پڑھ لے گا، اور اتنی تیزی سے تسبیح پڑھے گا صرف سک 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 کی آواز آئے گی، شین کی آواز آتی ہے۔ اب سبحان اللہ بھائی صاحب، سبحان اللہ پہلی تسبیح میں تو سین ہے، لیکن دوسرے میں الحمدللہ مسین کہاں ہی رہ لگا ہوا ہے، لیکن ان کے مجھے اس میں بھی شین نکلی جاتی ہے۔ اچھا اس کے بعد اللہ اکبر ہے، اس میں بھی شین نکال دیتے بڑی تیزی کے ساتھ، اور پھونک پھاک کے بڑھیا سے نکل گیا مجھے سے بات۔ ہفتے میں ایک بار توفیق ہوتی ہے
مسجد میں آنے کی. اب ذرا ان لوگوں سے میں مخاطب ہوں, نوجوانوں سے بھی اور ان کے ذمہ دار ماں باپ سے بھی میں مخاطب ہوں, جن کے بچے اور جو خود بھی رات کے 8 سے 11 12 بجے تک جاگتے ہو, صبح 7 8 بجے تک ان کی آنکھیں نہ کھلتی ہو, آگے تمہارے گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ شکوے کر کے حضرت کماتا تو بہت ہو, 30 30 40 50 50 مہینے کی انکم ہے, بیٹا 20 ہزار کما رہا ہے, ہم بھی تمہارے لیکن گھر میں برکت نہیں ہے. کبھی اگر ان سے مسجد مدرسے کے لیے چلنے کے لیے کہا جائے قاری صاحب تو رونا روتے ہیں کہ حضرت ابھی تھوڑا ہے نہیں, دقت ہے, آگے مل لیجیے گا 2 3 بعد ہفتے بعد, لیکن ابھی وہی ضرورت پڑ جائے اپنے بیٹے کی شادی میں ڈیجے بجانے کی بات آ جائے, ان کے پاس پیسے سب سے پہلے انتظام ہو جاتے ہیں. میں آپ کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں, یہ اور لوگ جو آپ رونا روتے ہیں, آخر وجہ کیا ہے؟ گھر میں برکت نہیں ہے, وجہ کیا ہے؟ گھر میں منحوسیت ہے, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ گھر کے گھر تمام افراد رات کے 8 10 11 12 بجے تک موبائلوں میں مصروف ہونے کے بعد فجر کی نمازیں ترک کر رہے ہو, فجر کی نمازیں چھوٹ رہی ہو, رحمت کا فرشتہ آیا واپس ہو گیا, برکت والا فرشتہ آیا واپس چلا گیا, اور آپ کے کانوں میں شیطان پیشاب کیا. فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد جو لوگ بیدار ہوتے ہیں ان کے کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے. اب ذرا سوچ کر دیکھو آپ, وہ نوجوان کامیابی کہاں سے حاصل کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر, جو 7 8 بجے تک سوتا ہو, رات کے 11 12 بجے تک وہ دیگر چیزوں میں مصروف رہتا ہو. میرے بھائی تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو مخاطب کر کے بتانا چاہتا ہوں, رات میں اگر 10 11 12 بجے تک اگر آپ جاگ بھی رہے ہو تو بھی بہت زیادہ دقت نہیں ہے اگر آپ فجر کی نماز پڑھ لیتے ہو. فجر میں اگر آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے تو گویا بہت زیادہ دقت نہیں ہے, لیکن دیگر اور فضول کاموں میں جاگنے سے بہتر ہے کہ آپ سو جاؤ. دیگر اور چیز میں جاگنے سے بہتر ہے کہ آپ سو جاؤ. میرے حضور کا فرمان سنو, میرے حضور سے سخت ناراض ہے اور اسے بدبخت بتاتے ہیں جو رات کے زیادہ حصے میں جا کر فجر کی نماز بول کر فجر کی نماز نہ پڑھے. آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, برکت کی بات چلی ہے. ایک جانور ہمارے اور آپ کی آبادی میں پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں جنہیں ہم بکری کہتے ہیں, جنہیں ہم بکرے کے نام سے جانتے ہیں, اور اسی کے ساتھ ایک جانور اور بھی ہے جسے کتی اور کتیا کے نام سے جانتے ہیں, کتا. ہاں اوپر جان لیا اسے جانا ہے. کتا کی جو کتیا ہے وہ بچے تقریباً 6 8 10 12 15 بچے لیتے ہیں, بہت کتیا ہے, اور انہیں کاٹ کر کوئی نہیں کھانا کرتا.